اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کراس آبجیکشن یا کراس اپیل انڈر آرڈر 41 رول 22 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی۔ جو شخص ڈگری ہولڈر ہوتا ہے اس کے خلاف جو ججمنٹ ڈائریکٹر ہے جس کے خلاف ڈگری ہوئی ہے وہ اپیل کرتا ہے، اور اپیل میں ڈگری ہولڈر جو ہے وہ رسپونڈنٹ بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ڈگری کے اندر کچھ امور ڈگری ہولڈر کے اپنے خلاف ہوں تو وہ چاہے تو ڈگری کے اتنے حصے کے خلاف جو اس کے خلاف ہوا ہے، جو ایشوز اس کے خلاف ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں، اب وہ تو ڈگری ہولڈر ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپیل کرے وہ اسی اپیل کے اندر آرڈر 41 رول 22 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کراس آبجیکشن دائر کر سکتا ہے۔ جیسے اگر ایشوز میں سے ایک یا دو ایشوز کا فیصلہ اس کے خلاف کر دیا گیا ہے، گویا جو فائنل ڈگری ہے اس کے حق میں ہو گئی ہے، تو وہ جو ایشوز جس حد تک اس کے خلاف ہوئے ہیں اتنے حصے کے خلاف اعتراض کرے گا، جو ایک قسم کی کراس اپیل ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہی ہے صاحب کہ اپیل کی جگہ پہ آپ کراس آبجیکشن لکھ دیتے ہیں، اور اپیل ڈگری جاری ہونے کے اندر جو ہے وہ 30 ڈیز کے اندر ہوتی ہے، اور یہ جو کراس آبجیکشن ہے اس کے خلاف اپیل کی تاریخ پیشی سے متعلق نوٹس موصول ہونے کے 30 دن کے اندر ہو جاتی ہے۔ جب اس کو نوٹس ملا 30 دن کے اندر وہ کیا کرے گا؟ کراس آبجیکشن اگر اس نے فائل کرنے ہیں تو وہ کر دے گا، اور یہ رسپونڈنٹ جو ہے یہ آرڈر 41 رول 22 کا نوٹس موصول ہونے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اپیل اس کے خلاف دائر ہو چکی ہو۔ اور اگر ڈگری ہولڈر کے خلاف اپیل نہیں ہے نا تو پھر اس نے کراس آبجیکشن کس چیز کا بھائی دائر کرنا ہے؟ جس پارٹی کے خلاف ڈگری ہوئی ہے وہ تو اپیل میں گیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ ڈگری کا وہ حصہ جو اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اب اس کے خلاف اپیل تو ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ حزب ضابطہ خود بھی اپیل دائر کر سکتا ہے، یعنی وہ جزوی ڈگری کے خلاف اپیل فائل کر سکتا ہے انڈر آرڈر 41 رول 22 جو ہے وہ اس کو اس بات کے لیے بار نہیں کر دیتی کہ لازمی اس نے کراس آبجیکشن میں ہی آنا تھا۔ اب وہ اپیل میں 96 والے میں معاملے میں چلا جائے گا۔ اب صاحب معاملہ اس طرح سے ہے کہ دعوے کا وہ فریق جس کے خلاف ڈگری صادر ہوئی ہے وہ ججمنٹ اور ڈگری کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اور فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے، اور جو پارٹی اگریوڈ ہے اگر رسپونڈنٹ ہے اور ڈگری کے خلاف اپیل نہیں کرتی اور کسی دوسرے پارٹی کی طرف سے اپیل کے اندر وہ رسپونڈنٹ کے طور پہ آ گیا ہے تو وہ بطور رسپونڈنٹ عدالت کے فیصلے کو صرف سپورٹ کر سکتا ہے اور اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتا نا۔ اور اس نقطے پر بھی بہت سی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ پاکستان کی رولنگز موجود ہیں۔ اب رسپونڈنٹ کر کیا سکتا ہے کہ صرف جو اپیل پینڈنگ اپیل ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ شدہ نکات کو سپورٹ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے خلاف جو بھی اس کا جو نکات اس کے خلاف جو ایشوز اس کے خلاف فیصلہ کیے گئے ہیں نا ان کی مخالفت بھی کر سکتا ہے اور ان کے خلاف کراس آبجیکشن بھی فائل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1998 SCMR پیج 1512 PLD 2011 سپریم کورٹ پاکستان پیج 119 PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 218 2013 CLC پیج 854 2003 SCMR پیج 74 PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 119 2014 SCMR پیج 1365 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور صاحب اگر کوئی پارٹی جو کسی دوسری پارٹی کی طرف سے کی گئی اپیل میں رسپونڈنٹ ہے اور ڈگری عدالت متحد کے خلاف اپیل نہ کرے تو اس کے لیے متبادل طریقہ
کراس آبجیکشن کے ذریعے ڈگری کے جو نکات اس کے خلاف ہیں اس کو چیلنج کر دے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ 1995 SCMR 266 اور 1998 SCMR پیج 1512 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صحیح جہاں تک معاملہ ہے نا آرڈر 41 رول 22 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا، تو رسپانڈنٹ کا کراس آبجیکشن اس طرح ڈرافٹ ہوتا ہے جس طرح سے میمو آف اپیل ڈرافٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اپیل کی جگہ پہ آپ کراس آبجیکشن فائل کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔ مثلا اپیل بناراضگی ڈگری مورحہ فلاں فلاں، آپ کیا لکھیں گے اگر آپ کراس آبجیکشن میں آ رہے ہیں؟ اپیل کی جگہ پہ کراس آبجیکشن لکھ دیں گے کہ کراس آبجیکشن بناراضگی ڈگری، ہوا میرے حق میں ڈگری ہوئی ہے لیکن میں کراس آبجیکشن میں تو آ گیا ہوں نا جی، اور ٹائٹل بھی وہی ہوگا جو اپیل کا ہے، بس اپیل کی جگہ سے کراس آبجیکشن یا کراس اپیل کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے فرض کریں ابو بکر ایپلانٹ بنام اللہ وسایا، اپیل کا فرض کریں عنوان ہے، ٹائٹل ہے، تو آبجیکشن کا بھی یہی کراس آبجیکشن کا ٹائٹل تو سیم ہوگا اور اپیل کا بھی سیم ہوگا، اور اس میں آپ لکھتے ہیں جس طرح سے کہ جی اپیل کا عبر اخراج ہے، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ آرڈر 41 رول 22 جو ہے وہ زیر اپیل جو ڈگری ہے اس کے فلاں فلاں جو ایشوز ہیں اس کے خلاف جو ہے کراس آبجیکشن جو ہے ان وجوہات کی بنا پر دائر کی جائے۔ اپنے اعتراضات آپ نے لکھ دینے ہیں، وجوہات آپ نے باقاعدہ درج کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کراس آبجیکشن ہے نا آرڈر 41 رول 22 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا، اپیل کا نوٹس وصول ہونے کے بعد 1 ماہ کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایشو جو ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے تو، اور اگر رسپانڈنٹ کو پہلے اپیل دائر کرنے کے متعلق نوٹس پیروی دیا گیا ہے اور بعد میں دوسرا نوٹس برائے سماعت جاری کیا گیا ہے تو پھر کراس آبجیکشن دائر کرنے کی لمیٹیشن جو ہے نا وہ دوسرے نوٹس سے جو اس کو ملا ہے وہاں سے شروع ہو جائے گی، 30 دن کے اندر اندر کراس آبجیکشن میں آ جاؤ بھائی۔ اب یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ کراس آبجیکشن کی جو گراؤنڈز ہیں ان کی اس کو باقاعدہ طور پر آپ نے درج کرنا ہے، بالکل سیم ایز اٹ، جس طرح میمو آف اپیل آپ درج کرتے ہیں، گراؤنڈز آپ علیحدہ علیحدہ دیتے ہیں، اور آپ نے آبجیکشن کی گراؤنڈز کے اندر یہ واضح کرنا ہے کہ رسپانڈنٹ کو نوٹس کب ملا ہے، اور اگر کراس آبجیکشن تفصیل سے 1 ماہ سے زائد عرصے میں زائد المیعاد اگر دائر کیا گیا ہے تو میمو کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈر سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 آپ کو کنڈونیشن آف ڈیلے بھی آپ کو فائل کرنی پڑے گی اور اس کی زائد المیعاد ہونے کی وجوہات بھی درج کرنی پڑیں گی، اور آپ نے باقاعدہ طور پر عدالت سے اجازت لینی ہے کہ کراس آبجیکشن میں نے فائل کرنی تھی وہ زائد المیعاد ہو گئی ہے، فلاں گراؤنڈ تھی، فلاں وجہ تھی، اس کی اجازت دی جائے۔ اور یاد رکھیے گا ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ کراس آبجیکشن انڈر آرڈر 41 رول 22 CPC 1908 جو ہے وہ مطلوبہ نوٹس موصول ہونے سے پہلے بھی درج کیا جا سکتا ہے، مگر ڈگری متنازعہ کے خلاف اپیل دائر ہونے کے بعد، کیونکہ اپیل دائر ہونی ہے تو کراس آبجیکشن ہونا ہے، اگر اپیل دائر نہیں نہ ہونی تو کراس آبجیکشن نہیں ہونا۔ اگر کوئی پھڈا ہے نا تو پھر آپ خود اپیل میں آ جائیے گا، کیونکہ مخالف پارٹی نے تو دوسری پارٹی نے تو اپیل کی نہیں ہے، تو کراس آبجیکشن کس چیز کا بھائی؟ پھر آپ کے پاس ریمیڈی ہے اپیل کی، پھر آپ سیدھے اپیل میں بھی آ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایشوز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر دوسری پارٹی آ گئی تو پھر کراس آبجیکشن ہے، نہیں آئی تو پھر اپیل ہے۔ اس حوالے سے سیٹلڈ پرنسپل ہے آل انڈیا رپورٹر 1944 لاہور ہائی کورٹ پیج 79، پیج 76 ہے، آل انڈیا رپورٹر 1944 لاہور ہائی کورٹ پیج 76 ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب دونوں پارٹیز ایک ہی ڈگری کے خلاف 2 اپیلیں دائر کر دیں اور ایک ان میں سے زائد المیعاد ہو تو معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک زائد المیعاد اپیل کو بجائے خارج کرنے کے دوسری اپیل کے اندر کراس آبجیکشن سمجھ کے نہ اس میں رکھ لیں، اور اس حوالے سے 1939 MLR پیج 749 اس کو سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ دیتا ہے اس بات کو۔ اور جبکہ دوسرا ایک اور بھی نظریہ ہے بھائی بعض کورٹس کا، اور یہ گورا سرکار نظریات بنا گئے ہوئے ہیں
دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کے خلاف اس وجہ پر اگر مبنی ہے کہ جب اپیل ٹائم بار ہے تو عدالت انڈر سیکشن 3 کورٹ لمیٹیشن ایکٹ 1908 اسے خارج کرنے کی پابند ہے، اور اس پر اسے کراس آبجیکشن تصور کر کے غور نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ کراس آبجیکشن اس کو تصور کر لے، دوسرا یہ ہے کہ کراس آبجیکشن نہیں بلکہ خارج کرو بھائی۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1944 پشاور ہائی کورٹ پیج 7 جو ہے وہ گورا صاحب کا اس زمانے کا یہ دوسرا ویو بھی پیش کر دیتا ہے۔ اب معاملہ جو ہے نا کہ رسپونڈنٹ ڈگری زیر اپیل کے خلاف مطالبہ تو نہیں کر سکتا، اور مدعی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا ماں سوائے کراس آبجیکشن مطالبہ نہیں کر سکتا۔ سیدھی سی بات ہے صحیح۔ اب اس حوالے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 1996 سے سی ایم آر پیج 1862، پی ایل ڈی 1983 سپریم کورٹ پیج 53 اور پی ایل ڈی 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 218 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کورٹ کی فائنڈنگز کو اگر بذریعہ اپیل یا بذریعہ کراس آبجیکشن چیلنج نہیں کیا کرتے تو پھر کیا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ تو بھائی اگر آپ نے اس کو بذریعہ کراس آبجیکشن نہیں نا چیلنج کیا، یا اس ڈگری کو فرض کریں کہ آپ نے اپیل نہیں کیا، تو فائنلٹی حاصل کر جائے گی، وہ حتمی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے 2006 سی ایل سی پیج 537، 2008 سی ایل سی پیج 69 اور 2006 ایس سی ایم آر پیج 1478 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب معاملہ پتہ کیا ہے صاحب کہ اگر کراس آبجیکشن دائر نہ کیا جائے تو عدالت کو رسپونڈنٹ کو ریلیف دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپلانٹ کو دیے گئے ریلیف کا لازمی نتیجہ نہ ہو، اس وقت تک نہیں اس کو کوئی ریلیف ملنا۔ کراس آبجیکشن صرف وہاں لیا جا سکتا ہے جب کوئی نقطہ رسپونڈنٹ کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے 2007 سی ایم آر پیج 181 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب کراس آبجیکشن کی مالیت بغرض کورٹ فیس اور اختیار سماعت بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح اپیل کے لیے مقرر کی جاتی ہے، اور کراس آبجیکشن پر بھی اسی طرح کورٹ فیس دائر چسپاں کی جاتی ہے جس طرح سے سول اپیل میں کی جاتی ہے، کیونکہ کوڈ آف سول پروسیجر کے اندر عام طور پہ کوئی ایسی شک واضح تو نہیں ہوتی کہ رسپونڈنٹ کو بار بنائے پاپر گراؤنڈز کے اوپر کورٹ فیس سے معاف کیا جائے۔ اب کراس آبجیکشن فائل کرنے آنا ہے تو نہیں، اتنے تجھے کچھ ایشوز جو ہیں وہ چبھ رہے ہیں، تو پھر کورٹ فیس بھی بھائی لگانی ہی پڑے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ کورٹ فیس کا کیا معاملہ ہے کہ 25,000 تک معاف ہے، 25,000 سے 2 لاکھ 7.5% اور 2 لاکھ سے اوپر 15,000 انڈیفینٹ تک۔ لیکن منع یہ بھی نہیں ہے، اس طرح واضح ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے بار بنائے مفلسی کراس آبجیکشن دائر کر سکتا ہے، اور ایسا اعتراض صرف وہ رسپونڈنٹ کر سکتا ہے جس کے خلاف فیصلے میں کچھ کیا گیا، لیکن اس میں یہ ہے عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے، ٹائم دے گی کہ بھائی کورٹ فیس لگاؤ تو وہ لگا دے گا۔ اس حوالے سے 2002 سی ایل ڈی پیج 1714 ہے، 1980 سی ایل سی پیج 1581 ہے، اور 2007 سی ایل سی پیج 721 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اگر ساری ڈگری مکمل طور پر رسپونڈنٹ کے حق میں ہے تو پھر کراس آبجیکشن کوئی گراؤنڈ بنتی ہے بھی؟ کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی ہے، خام میں لچ تلنے والی بات ہے۔ اس بات پہ 2014 ایس سی ایم آر پیج 1365 جو ہے بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے، جب سارا کچھ تیرے حق چ ہو گیا پھر تو کراس آبجیکشن کی اس چیز ہی لینا آ گیا بھائی۔ کراس آبجیکشن بنتی نہیں ہے، مینٹین نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی پارٹی نے ڈگری کے خلاف اپیل نہ کی ہو تو پھر جو پارٹی ہے
جس ڈگری ہولڈر جو ہے اسے کراس آبجیکشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر رسپانڈنٹ نے اپیل بھی کی ہے تو وہ رول 22 آرڈر 41 کے تحت کراس آبجیکشن پھر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود اپیل میں بھی چلا گیا ہوگا. اس حوالے سے دیکھیے گا کہ اگر رسپانڈنٹ جزوی ڈگری کے خلاف اس کو اعتراض ہے اور وہ نہیں کرتا تو دوسرے فریق کی اپیل پر جزوی ڈگری کے خلاف کراس آبجیکشن پھر مینٹین ہوگا، ادروائز نہیں. اور اس ڈگری کے اس حصے کے خلاف جس کے خلاف اسے اعتراض ہے اور وہ کن کن گراؤنڈز پر وہ اعتراض ہے، اگر وہ ڈگری کے خلاف اپیل کرتا ہے تو اس میں اٹھا سکتا تھا. اب وہ سیم ایز اٹ از کراس آبجیکشن میں وہی پوائنٹ اٹھا کے کراس آبجیکشن چلا سکتا ہے. اس حوالے سے 1985 SCMR پیج 266 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن دیتی ہے. اور وہ ڈگری ہولڈر جس کو اپیل میں رسپانڈنٹ نہیں نہ بنایا گیا وہ کراس آبجیکشن فائل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی لوکس اسٹینڈ بنتی نہیں ہے یار. اب اس حوالے سے 1980 CLC پیج 1581 اور PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 580 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا اعتراض دوسری اپیل میں بھی کیا جا سکتا ہے، سیکنڈ اپیل میں بھی وہی چیز کو لے کے آ سکتا ہے. اور اگر ڈگری کے کسی پوائنٹ کے اوپر کسی ایشو پر اپیل ہو تو یہ اعتراض ساری ڈگری کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی ایسے شخص کے خلاف کراس آبجیکشن دائر کرنا مقصود ہو جو اپیل میں پارٹی نہیں ہے تو پھر کراس آبجیکشن دائر کرتے وقت اسے پارٹی آپ بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ڈگری میں فریق مقدمہ ہونا چاہیے. اب اس حوالے سے آپ مزید دیکھیے گا کہ بنیادی طور پہ عدالت اپیل جو ہے، اپیلانٹ کورٹ جو ہے، وہ رسپانڈنٹ کے حق میں بھی کوئی حکم جاری کر سکتی ہے اگرچہ اس نے کوئی کراس نہ بھی دائر کیا ہو، کیونکہ آرڈر 41 رول 33 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 بھائی سول اپیلاٹ کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ اپیل میں کوئی ایسا حکم جاری کر دے جو انصاف کے لیے ضروری ہے. یعنی بڑی پارس دی گئی ہیں ایک اپیلٹ سول کورٹ کو کہ جو مناسب سمجھے نا انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے 2018 SCMR پیج 232 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. اور لیکن عام ہمارے ہاں جو رواج ہے یا عام قانون ہے کہ اپیلٹ کورٹ ڈگری زیر اپیل میں کمی بیشی نہیں کر سکتی ما سوائے اپیل یا کراس آبجیکشن کے. اس حوالے سے 2008 CLC پیج 68 جو ہے پیج اس پہ بڑی اچھی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے. اور اگر اپیل واپس لے لی جائے یا عدم پیروی خارج ہو جائے تو بھی کراس آبجیکشن کی سماعت کیا رک جائے گی؟ نہیں بھائی، کراس آبجیکشن چلتی رہے گی، خواہ اپیل بھی خارج ہو جاتی ہے، اپیل ریٹرن ہو گئی ہے یا عدم پیروی خارج بھی ہو گئی ہے تو پھر کراس آبجیکشن اسی طرح ہی چلتا رہے گا اگر اس کی پیروی تو کی جا رہی ہے نا. اس حوالے سے 1991 ALD پیج 248 1989 MLD پیج 3441 جو ہے وہ بڑی اچھی انٹرپریٹیشن اس بات کی دے دیتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں پر اپیل ٹائم بار ہے یا عدم کورٹ فیس خارج ہوئی ہے یا انکمپیٹنٹ ہے، کمپیٹنٹ ہی نہیں تھی، وہ مینٹینیبل نہیں تھی، تو پھر کراس آبجیکشن جو ہے آرڈر 41 رول 22 اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ اپیل مینٹینیبل نہیں ہوئی تو پھر اس جو مینٹینیبلٹی اپیل کی نہیں تھی تو پھر کراس آبجیکشن کس چیز کا بھائی. اس حوالے سے جو ہے 2013 YLR پیج 1025 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. اور ایک اہم چیز ہے کہ اپیل کی تاریخ کا نوٹس موصول ہونے کے بعد کراس آبجیکشن 1 ماہ کے اندر دائر ہونا چاہیے، خواہ وہ اپیل دائر کرنے کا وقت گزر ہی کیوں نہ گیا ہو، پھر بھی آپ نے ودن 1 منتھ آ جانا ہے. اور 1998 CLC پیج 1483 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے. اور عام طور پہ عدالت جو ہے یہ وقت گزرنے سے پہلے اپیل نہیں سن سکتی بھائی.
یعنی وہ باقاعدہ ٹائم جو ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کراس آبجیکشن خارج کرنے والے آرڈر کے خلاف اگر کراس آبجیکشن فائل کیا ہے، خارج ہو گیا ہے، تو پھر سیکنڈ اپیل میں، یعنی وہاں پہ تو کراس آبجیکشن آپ نے اپیل میں فائل کیے نا، اب سیکنڈ اپیل میں جانا ہے 100 CPC 1908 ہائی کورٹ میں جائیں گے آپ. اس حوالے سے جو بیسک لا تھا وہ آل انڈیا رپورٹر 1933 لاہور ہائی کورٹ پیج 961 اور PLD 1983 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 53 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دی ہے، اور یہ ایسا رول اسٹیبلش کر دیتی ہے جو آج تک ابھی تک پریولنٹ ہے. اب بات اس طرح سے صاحب کہ رسپانڈنٹ جو ہے وہ آرڈر 41 رول 22 اب ہے تو وہ ڈگری ہولڈر، وہ تمام اعتراضات اٹھا سکتا ہے جو اگر وہ اپیل کرتا تو اس میں اس نے لینے تھے. اور اگر رسپانڈنٹ کو اپیل کا حق نہیں ہے تو وہ اپیل کراس آبجیکشن بھی نہیں کر سکتا. مثلا فرض کریں رسپانڈ عدالت میں بطور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ عذر لیتا ہے کہ مدعی نے کورٹ فیس کم لگائی ہے، مگر عدالت یہ قرار دے دیتی ہے کہ کورٹ فیس جو ہے وہ بالکل مناسب لگی ہے. مدعی کو حق ہے کہ وہ اس میں کمی کورٹ فیس کے آرڈر کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کر دے، مگر رسپانڈنٹ کو عدالت کے حکم کے خلاف اپیل کرنے کا حق نہیں ہے کہ کورٹ فیس جو ہے وہ کم رکھی ہے. جو بھی پریولنٹ تھی اس کے مطابق کورٹ فیس آ گئی ہے. اب مدعی کی اپیل کے اندر اب جو رسپانڈنٹ ہے نا اس کو عذر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. اب آ کے دوبارہ وہ کراس آبجیکشن کے اندر اگر وہ اس طرح کے اعتراضات اٹھاتا ہے تو پرزیوم کیا جائے گا یہ خام خواہ میں معاملے کو گمبھیر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یعنی پانی وچ مدانی پا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، نہ ہی کوئی سالڈ گراؤنڈ ہے، خام خواہ میں طوالت دے رہا ہے. اور بھائی کام ختم ہونا چاہیے، نہ کہ وہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے. لیں صاحب کراس آبجیکشن انڈر آرڈر 41 رول 22 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں کچھ گپ شپ تھی، ہم نے کہا سب دوستوں سے لگاتے ہیں جناب. اب انشاءاللہ دوبارہ ہم بیٹھتے ہیں اور مزید جو ریمیڈیز ہیں مثلاً ریویو ہے، ریویژن ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی گپ شپ لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ اپیل پہ دوبارہ انشاءاللہ لمبی چوڑی گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ. لیں دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی کویسچن وغیرہ ہوں تو نالائق سا وکیل ہوں، آپ واٹس ایپ پہ مجھے کویسچن بھیج دیا کریں، جو ہی انشاءاللہ میں دیکھوں گا تو پھر فوری طور پہ جناب اس پہ گپ لگا لیا کریں گے، اور باقاعدہ طور پر اس پہ ہم سیشن کریں گے، لائیو بات چیت بھی کریں گے، گپ شپ بھی کریں گے، وہ آپ کی اسپیسیفک پرپوزیشن کے اوپر. لیں دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.